اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 95 سے لے کر 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی، فالق، پھاڑنے والا، الحبی، دانے، والنوا، اور گٹھلی کو، یخرج، نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ومخرج، اور نکالنے والا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ ذالکم، یہ ہے، اللہ، اللہ، فانا، پس کہاں، تؤفکون، بہہ کے پھرتے ہو تم۔ فرمایا بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ نکالتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ کیونکہ جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے اور تمام قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ فالق، رات کو پھاڑ کر نکالنے والا، الاصباح، صبح کی روشنی، وجعل، اور بنایا اس نے، اللیل، رات کو، سکناً، باعث آرام، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند کو، حسباناً، حساب کا معیار، ذالک، یہ، تقدیر، ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے، العزیز، غالب، العلیم، سب سے زیادہ علم والے کا۔ اور وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا، یعنی جو رات کا آرام ہے وہ دن کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، جتنا مرضی سو لیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو اندھیرا کر کے پھر اس کی وجہ سے سب جتنی مخلوق ہوتی سب ہی سو جاتی، سب آرام کرتی ہے، تو سارے ہی آرام کر لیتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ رات کو جاگیں اور دن کو سوئیں تو پھر یہ ہماری صحت ہی خراب ہوتی ہے۔ پھر سورج اور چاند کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور سورج اور چاند کو حساب کا معیار، یہی سے حساب کا معیار بنایا ہے، اسی سے سال بھر کے حساب جو ہے سورج کی وجہ سے، چاند کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں۔ وہ جو کیلنڈر بنتے ہیں اور جو بھی حساب کتاب ہوتے ہیں ہم لگاتے ہیں، وہ سارے چاند اور سورج، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ کبھی ان میں فرق نہیں آیا کہ کہیں آج سورج کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اپنے ٹائم پر نہیں نکلا، یا چاند کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ نہیں نکلا۔ اتنے یہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے حساب کا معیار اللہ تعالیٰ نے اس میں حساب کا معیار قائم کرنے کے لیے ہیں۔ فرمایا اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا، اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے کیا ہے، اللہ کے مقرر کیے تقدیر، اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی آگے تعریف پھر بیان ہو رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، جَعَلَ، بنایا، لَكُمْ، تمہارے لیے، النُّجُومَ، ستاروں کو، کیا کرو، لِتَهْتَدُوا، تاکہ معلوم کرو راستہ، بِہَا، ان سے، فی ظلمات، اندھیروں میں، البر، خشکی کے، والبحر، اور سمندروں کے، قد، تحقیق، فصلنا، کھول کر بیان کر دیں، الآیات، آیتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جانتے ہیں۔ فرمایا اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے راستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں
کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ فرمایا جو لوگ ان کھلی کھلی نشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے وہ بے خبر اور بے ہوش ہیں۔ قتادہ بن دعامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے: آسمان کی زینت، دوسرا شیطانوں کو مارنے، اور تیسرا اندھیری رات میں مسافروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ سو جس کسی نے اس کے سوا ستاروں سے کوئی اور کام لیا وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی قسمت برباد کی، اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس نے اس کو معلوم کرنا چاہا۔ بخاری۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ ابو داؤد۔ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی۔ رات کو بارش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے صبح اس حال میں کی کہ کچھ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ کافر۔ جس نے کہا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی تو وہ میرے ساتھ ایمان لایا، اور اس نے ستارے کے ساتھ کفر کیا، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ ستارے پر ایمان لایا۔ بخاری۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ ساری توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو تمہارے ساتھ کیا کیا میں نے بھلائیاں کی ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس، جان سے، واحدۃ، ایک، فمستقر، پس ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومستودع، اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ مستقر آخرت اور مستودع دنیا۔ قد فصلنا، پس ہم نے کھول کر بیان کر دی، الآیات، آیتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یفقہون، جو سمجھتے ہیں۔ فرمایا اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ مستودع، چند روزہ قیام، جگہ ماں کا پیٹ۔ مستودع، چند روزہ قیام کی جگہ یعنی ماں کا پیٹ، اس میں بھی کچھ مہینے رہنا ہوتا ہے۔ پھر قبر، وہ بھی قبر میں جو ہے انسان کا یہ بھی عارضی ٹائم ہے، اور برزخ، عالم برزخ جو ہے یہ بھی ختم ہو جانا ہے۔ مستقر کیا چیز ہے؟ مستقر آخرت کا گھر ہے، وہ جنت مل جائے یا جہنم، جو بھی ٹھکانہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 ٹھکانے دیے ہیں، ایک عارضی اور دوسرا مستقل۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو ساری زمین سے لی گئی تھی، اس لیے بنی آدم کی زمین کی طرح مختلف قسمیں ہیں۔ رنگت کے اعتبار سے کوئی سرخی مائل، کوئی گورا اور کوئی کالا ہے، اور اسی طرح طبیعت کے اعتبار سے کوئی خوش مزاج، کوئی اکڑ مزاج، اور کوئی اچھا اور کوئی برا۔ ترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے ان روحوں کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں،
اور وہ روحیں آدم علیہ السلام کو دکھا کر فرمایا کہ یہ تمہاری وہ اولاد ہے جو سلسلہ بسلسلہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ ترمذی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انزل برسایا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالا ہم نے بھی اس سے نباتا رویدگی کلی شیء ہر چیز کی، فاخرجنا پس نکالا ہم نے منہ اس سے خضرا سبزہ، نخرج نکالتے ہیں منہ اس سے حبا دانے، متراکبا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، ومن النخل اور کھجور سے، من طلعها گچھوں اس کے، کنوان خوشے، دانیۃ جھکے ہوئے، وجنات اور باغات، من عناب انگوروں سے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہا ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور غیر یکساں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، انظروا دیکھو تم، الی طرف، ثمرہ پھل اس کے، اذا جب، اثمرا وہ پھل لائے، وینعہ اور اس کے پکنے کی طرف، انا بے شک، فی ذالکم اس میں، لآیۃ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مینہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں، اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے خوشے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ ہر چیز میں جب پھلتی ہے تو اس کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہے تو اس کے پکنے پر نظر کرو، ان میں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ زیتون کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، اور انار کی جو تحقیق ہو رہی ہے کہ اس میں بے شمار انسان کے، اس کی ہر چیز میں، اس کے چھلکوں میں، اس کی جڑ میں، اس کے تنے میں، ہر چیز میں شفا ہے، اور اس سے دوائیاں بھی بنتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بعض اوقات پھل تو ایک طرح کے ہوتے ہیں، اب انار کوئی دیکھ لیں، شکل میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں مگر کوئی کھٹے ہوتے ہیں اور کوئی میٹھے ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے، اور بھی بے شمار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے ساتھ ایک کام ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، ان میں لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کی ایک عظیم دلیل پیش کی ہے، اور انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب نیا پھل دیکھتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لیتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ترجمہ ہے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت دے، ہمارے سا اور مد میں برکت دے۔ پھر جو سب سے چھوٹا بچہ نظر آتا اس کو بلا کر وہ نیا پھل اسے عطا فرما دیتے، مسلم کی حدیث ہے۔
اور آگے فرمایا وجعلوا، اور انہوں نے ٹھہرایا للہ اللہ، اتنی نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کیا ہے کہ حالت کیا ہے انسان کی، میری نعمتوں نے ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوا ہے اور اس کی آنکھ اتنی بند ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مشرکین عرب کے مشرکانہ عقائد اور نظریات کا رد کیا ہے۔ یہ لوگ جنوں کی نسبت طرح طرح کے توہم پرستانہ خیالات میں مبتلا تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ جس انسان کو چاہیں مافوق الفطرت طریقے پر نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کی طرف عجیب و غریب طاقتیں منسوب کر رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلوا، اور انہوں نے ٹھہرایا للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک، الجن جنوں کو، وخلقہم حالانکہ پیدا کیا اس نے ان کو، وخرقوا اور تراش لیے ہیں، لہو اس کے لیے بنینا بیٹے، و بنات اور بیٹیاں، بغیر علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے جو یصفون وہ صفت بیان کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں لا کھڑی کیں، اور وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو صاحب اولاد ٹھہراتے ہیں، اور وہ اس کے باوجود انہیں صحت و عافیت سے رکھتا ہے اور ان کے رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔